ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ پاسٹر عرفان ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں اور خداوند کے بندہ کے لیے برکت چاہیں، خداوند کا روح قدس چاہیں تاکہ وہ نہ آج بولے، خداوند کا روح ہم سے کلام کرے۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو مبارک خدا، تو بھلا خدا ہے خداوند۔ ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اور خداوند تیرے زندگی بخش کلام کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور بالخصوص خداوند تیری آواز کو جو شعلوں کو چیر دیتی ہے خداوند، ہم جب سننے کو ہیں تو خداوند ان تمام زندگیوں کو خداوند جو اس میٹنگ کے توسط سے آن لائن یا آف لائن اس ریکارڈنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں خداوند، ان کے لیے خداوند تیری کثرت کی برکت کو میں مانگتا، ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز مانگتا خداوند۔ جس طرح خداوند بیج بونے سے پہلے زمین کو زرخیز کیا جاتا ہے، ایسی ہی زرخیزی خداوند ان کے دلوں کو کے لیے مانگتا خداوند، تاکہ آج جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو خداوند یہ پھلدار ہو، یہ رائے گا نہ جائے بلکہ جڑ پکڑے، اور خداوند تیرے ایلچی، تیرے ممچو، تیرے لامت کو خداوند تیرے حضور لاتا خداوند سے فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا، اور خداوند اپنے خداوند روح سے خداوند انوائنٹ کرتا کہ خداوند تیرا بندہ جب تیرے کلام کا بیان کرے تو خداوند وہ نہ بولے بلکہ تیرا روح اس میں سے ہو کر بولے خداوند۔ تو جب تک تیرا بندہ بولتا رہے خداوند، تیرا ابر چھایا رہے خداوند، بے شمار زندگی آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ آئیے ہم اپنے مائک ان میوٹ کر کے خداوند کے زندہ کلام کو، جو ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے پاؤں کے لیے چراغ ہے، ہم اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں، اور خداوند کے بندہ کو بھی اس کے ساتھ اور ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ بس یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت اور بابرکت وقت کے لیے کہ جب خدا نے ہم سب کو دور سے نزدیک سے جگہ بجگہ سے اکٹھا کیا تاکہ ہم سب مل کر اس کے پاک نام کو جلال دے سکے، اور یقیناً جب اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر دسترا ساز کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کر کے اپنے باپ کی حمد کی، یقیناً آسمانوں کا خدا ہم سے راضی ہوا، اس نے اپنے فضل کا تخت لگایا اور نام منانے کی اجازت دی۔ ہاللیلویہ۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کی میٹھی اور اس کی شیریں آواز کو سنیں۔ میں خدا کا ادنا سا خادم، بائبل مقدس کا ادنا سا طالب علم آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جتنا وقت حمد و ثنا کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے، ضرور ہے کہ اب اس کے کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں۔ سو آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ سو آئیں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ جن کے پاس خدا ان کا معتبر کلام ہے وہ ضرور اس حوالہ کو کھولیے۔ پیدائش 18 باب اس کی 27ویں آیت۔ تب ابراہام نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یسوع ناصری، ان خوبصورت لمحوں کے لیے، ان وقتوں کے لیے کہ جب خداوند تو اپنے اعلیٰ اور معتبر کلام کی خدمت خداوند ہم جیسے بے وجودوں اور ناچیزوں کے وسیلہ سے کرتا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئی ہوئی تمام جانوں کے لیے تیری خاص حضوری میں خداوند تیرا خاص فضل چاہتا ہوں، ان گھرانوں کے اوپر، ان زندگیوں پر خداوند تیری خاص قدرت کو چاہتا ہوں، خاص کر خداوند اس منسٹری کے لیے اور تمام اس منسٹری سے جڑے ہوئے ایک ایک فرد کے لیے خداوند میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ آج کے اس وقت کے لیے اور سب سے بڑھ کر تیرے اتم اور تیرے افضل کلام کے لیے خداوند، جو تو اپنے منصوب کے وسیلہ سے آج اپنے لوگوں سے کرنے کو مجھ خاکسار کا ظہور بنے، مجھے بولنے کی حکمت اور بڑھانا، یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ہی کے دوست نام میں، آمین۔ ابھی آپ نے ایک حوالہ سنا پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب اس کی 27ویں آیت میں، کہ جہاں پر خدا کا بندہ ابراہیم خدا سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ کہ میں خاک اور راکھ۔ اس واقعے سے ہم سب بخوبی واقف ہے کہ کس طرح جب
सदूम और अमूरा का शोर बहुत बड़ा, जहां पर बदी और बदकारी ने बहुत ज्यादा फरोग पा लिया, और खुदा जो है इन सारी चीजों को देख के बहुत नाराज हुआ, और खुदा ने इस चीज का मंसूबा बांधा कि क्यों ना मैं इस बदी का जड़ से खात्मा करूं। तब खुदा का बंदा अब्राहम खुदा से कलाम करता है और कहता है कि खुदाया मैंने जुर्रत की अगरचा कि मैं खाक और राख, और उससे कहता है, तस्करा करता है खुदा से कि खुदाया अगर वहां पर 50 रास पास लोग होंगे तो क्या उनकी खातिर तो शहर को नहीं छोड़ेगा? खुदा कहता है कि जरूर मैं 50 की खातिर भी उस शहर को क्या करूंगा, बख्श दूंगा। फिर वो कहता है अगर 45 होंगे, खुदा कहता है मैं 45 की खातिर नहीं छोड़ूंगा। फिर कहता है 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। खुदा कहता है अगर 10 भी होंगे वहां पर आसपास तो मैं शहर को नेस्तो नाबूद तरह से क्या करूंगा, बाज आऊंगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा अब्राहम, जिससे खुदा इतने बड़े बड़े वादे करता है कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा और तेरी वसीला से दुनिया की कौमें क्या पाएंगी, बरकत पाएंगी। ऐसा शख्स खुद को क्या कह रहा है कि अगरचा के मैं खाक और राख। और जैसा कि कल मैंने आप सबसे तस्करा किया था, जिक्र किया था कि तकरीबन एक रोज का जिक्र है, मजीद रह गया है फासला। रोजों के मुकद्दस आयाम का आगाज होने वाला है 2 मार्च से 2022 बुध के रोज से। सो यहाँ पर हम देखेंगे आज इस खुदा के कलाम के वसीला से कि आप तमाम इस चीज से बाखूबी वाकिफ है कि चंद एक कलीसियाएं इस दिन को बड़े खुसूसी एहतमाम के साथ इसे मनाते हैं, और वो कलीसियाएं क्या करती हैं कि अपने माथों के ऊपर जो वहां पर खुदा के खादमी जो ममसू है उन कलीसियाओं के, वो राख लेते हैं, और वो राख क्या है, वो माथे के ऊपर सलीब का निशान बनाया जाता है, और जो खादिम होता है, खुदा का खादिम जो ममसू होता है, वो उस राख को माथे पर लगा कर कलीसिया के मेंबरान पे, और वो साथ क्या तिलावत पढ़ता है कि देख तू खाक था और फिर खाक में लौट जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पकड़ी हाथ में राख है, लेकिन जब लगाई जाती है तो तिलावत ये की जाती है, यानी कि इस कलाम को दोबारा दोहराया जाता है कि देख तू खाक था और फिर खाक में लौट जाएगा। सो किसी शख्स ने सवाल किया कि आया ये क्या मंतक है, ये क्या भेद है, जरा हमें इस भेद के बारे में बताएं कि लगाई तो राख जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि देख तू खाक था और फिर खाक में लौट जाएगा। सो बात मुख्तसर, इन रोजों के अयाम में जब हम आगाज के ही अयाम में हम गुजर रहे हैं, तो इन बिफोर द टाइम यानी कि रात के बुध से पहले ही हम इसकी तफसील में चलेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो है खाक और राख। आज का जो हमारा मौजू है वो है खाक और राख। दो चीजें खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे खाक और राख में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खाक, मड एंड ऐश, यानी कि खाक और राख, इन दोनों के बीच में क्या मुतनाज़ फर्क है। और दूसरी चीज देखें कि मजहबी नुक्ता नजर से खाक और राख की क्या अहमियत है। दूसरा देखेंगे पॉइंट हम कि मजहबी नुक्ता नजर से खाक और राख की क्या अहमियत है। सबसे पहले हम लफ्ज खाक के बारे में देखेंगे कि लफ्ज खाक क्या है, या खाक के लफ्जी या लुगवी या उसके किताबी मतलब क्या बनते हैं। देखिए, खाक जो है वो उर्दू जुबान का लफ्ज है। खाक जो है वो उर्दू जुबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी मैंने धूल या मिट्टी के। खाक क्या है, उर्दू जुबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी मैंने धूल या मिट्टी के। और आसमानों के खुदा ने इंसान को किससे खल्क किया, बताएं जरा जवाब दें। मिट्टी से। आसमानों के खुदा ने इंसान को किससे खल्क किया, मिट्टी से बनाया। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। जोरदार नारा हालेलुया। और इस पहले इंसान का नाम खुदा ने क्या रखा, आदम। इब्रानी जुबान में लफ्ज आया आदमा, इब्रानी जुबान में लफ्ज आया आदमा, अरबी जुबान में लफ्ज बना आदम, और इंग्लिश में कहते हैं एडम। इन तीनों का लफ्जी मतलब एक ही है, लाल मट्टी का। इब्रानी जुबान में लफ्ज आया आदमा, अरबी में आदम, और इंग्लिश के अंदर इसे एडम कहते हैं। यानी कि तीनों का लफ्जी मतलब है लाल मट्टी का। और
اس کا حوالہ میں ملے گا پیدائش کی کتاب 2 باب اس کے 15ویں آیت کے اندر. یہاں پر نہیں آپ کو لال مٹی کا ذکر ملے گا، لیکن ہسٹری کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی ساری تفسیر آپ کو ملے گی کہ آدم کے لفظی مطلب ہے لال مٹی کا. اور اسی کی پستی سے خدا نے کس کو خلق کیا؟ حوا کو خلق کیا، جو کیا تھی اس کی مددگار. حوا کے لفظی معنی ہے زندوں کی ماں. پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 20ویں آیت. جو لوگ حوالہ کوٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور اپنی اسٹڈی کے لیے اس کو دیکھ لیں. پیدائش 3 باب اس کی 20ویں آیت. حوا کا مطلب ہے زندوں کی ماں. اور دیکھیں جس خدا نے انسان کو بڑی محبت سے، بڑے چاؤ کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ جس خدا نے انسان کو خلق کیا، دیکھیں ستم ظریفی کی بات ہے کہ جب اسی انسان سے گناہ سرزد ہوا تو خدا نے کیا فرمایا؟ پیدائش 3 باب اس کی 19ویں آیت کے اندر، کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. ہاللیلویہ. یعنی کہ خدا نے انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اور جب اسی آدم سے، اسی انسان سے سرزنش ہوئی، جب اسی انسان سے نافرمانی کا گناہ سرزد ہوا تو خدا نے اسے کیا فرمایا کہ دیکھ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یعنی کہ جس مٹی سے، جس خاک سے، جس ڈسٹ سے تو بنا ہے، دوبارہ اسی خاک میں کیا تو ہو جائے گا؟ مرج ہو جائے گا. دوبارہ اسی خاک سے کیا تو کرے گا؟ جا کر مل جائے گا. یعنی کہ خاک کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کے. یعنی کہ انسان جو کیا ہے؟ مٹی کا پتلا ہے، وہ خاک سے بنا ہے، اور ایک دن ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ خاک ہی میں واپسی کیا ہے؟ جا کر مل جانا ہے. اب دوسری چیز کے بارے میں دیکھیں گے، راکھ کیا چیز ہوتی ہے؟ راکھ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو جلا کر اس کو مست کر دینا، اس کی اصل حیثیت کو بالکل جلا کر راکھ کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ راکھ کر دینا، خاکستر کرنا، یا ہندی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بھسم کہتے ہیں. پنجابی میں انہوں قیدہ سوا، اور انگلش میں کہتے ہیں ایش. اردو زبان میں راکھ یعنی کہ خاکستر ہو جانا، بالکل جلا کر اسے بھسم کر دینا، اس کی اصل چیز کو بالکل مست کر دینا. ہندی میں بھسم کرنا، پنجابی میں سوا، اور انگلش میں اسے ایش کہتے ہیں. یعنی کہ ایسی چیز جسے جلا کر اس کی اصل شکل و صورت کو بالکل مست کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ بالکل پاؤڈر فارم کے اندر آ جائے، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ راکھ کہتے ہیں. اور بائبل مقدس، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے اس کلام کو سنیے گا اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ اس کلام کو شیئر کیجیے گا. راکھ جو ہے بائبل مقدس میں 3 چیزوں کی علامت ہے. راکھ جو ہے وہ 3 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. بائبل مقدس کے مطابق، خدا کے الہام کے مطابق راکھ جو ہے وہ 3 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے غم، دوسری چیز ہے توبہ، اور تیسری چیز ہے ظاہری یا جسمانی پاکیزگی کو کیا کرتی ہے؟ وہ ظاہر کرتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح راکھ جو ہے وہ غم کی علامت بنا، یا غم کو کیا کرتا ہے؟ وہ شو آف کرتا ہے. اگر ہم ایوب نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور وہ اپنے کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا. کیونکہ جب ہم ایوب 2 باب کا آغاز سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا نے شیطان سے جب تذکرہ کیا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا کہ پورے روئے زمین پر اس جیسا ثابت قدم یا اس جیسا کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا راست با شخص جو ہے تجھے نظر نہیں ہے. تو شیطان نے آگے سے کیا جواب دیا کہ انسان کی کھال کے بدلے کھال. اگر آپ اس کی جان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے کہ اپنا مال بھی کیا کرے گا؟ اس جان کو بچانے کے لیے دے دے گا. خدا سے کہتا ہے کہ جا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تو اس کی جان نہیں لے سکتا، باقی تجھے جو چاہے کیا کر سکتا ہے؟ تجھے دکھ دے سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایوب 2 باب کے اندر کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورے جسم کے اوپر اس کے ناسور آ گئے، پھوڑے بن گئے، اور بہت زیادہ کیا وہ شدید تکلیف میں آ گیا. اس کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اس کی کھڑی فصلیں تباہ ہوگی، اس کے جو جانور تھے وہ انتقال کر گئے، اس کے نوکر چاکر مر گئے. یعنی کہ ہر طریقے سے کیا ہوا؟ وہ غم زدہ ہو. آج آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر تھوڑی بہت کو بیماری ہمارے گھر میں آ جائے، یا خدا نہ خاصا ہمارا کو مسیح بہن بھائی خدا ان میں سو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غم سے نڈھال ہو جائے. اور اس شخص کے اوپر تو کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، قیامت ٹوٹ پڑی، قیامت برپا ہوگی اس شخص کے اوپر کہ جس کے بچے بھی انتقال کر جائیں، جس کی کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو جائیں، اس کے نوکر چاکر بھی مر جائیں، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہ رہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا جسم بھی دکھوں سے، بیماریوں سے بھر جائے. تو کیا ایسا شخص غم میں مبتلا نہ ہو؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ راکھ جو تھی وہ کیا بنی؟ غم کی علامت.
کہ ایوب نبی نے کیا کیا کہ اپنے کھجانے کے لیے، کیونکہ اس کے پورے جسم کے اوپر کیا ہو چکے تھے، ناسور بن چکے تھے، پھوڑے ہو چکے تھے، ان کو کھجانے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک ٹھیکرا لیا اور رات کے ڈھیر پر کیا کر دیا، بیٹھ گیا، تاکہ ارد گرد کے لوگ جب آ کر اسے دیکھیں تو انہیں پتہ لگے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ غم میں مبتلا ہے، اور جا کر کیا کرے، اس کے غم میں کیا ہو، وہ شریک ہو۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا یعنی کہ ہلیلویا۔ راکھ جو ہے وہ پہلی کس کی علامت بنا، غم کی غم علامت کی بنا۔ علامت نہ۔ راکھ جو ہے وہ پہلی کیا بنا، غم کی علامت بنا۔ اگر اس کا ایک اور ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر کہ جب یرمیہ نبی سے خدا نے کلام کیا اور یروشلم کے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یروشلم کے ساتھ آنے والے وقتوں میں اور خدا کس طرح اس سے اپنا بدلہ لے گا اور کس طرح اس کی اینٹ سینٹ بجا دی جائے گی۔ اگر آپ مرکز رسول کی معرفت یا لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ کا مطالعہ کریں اس کے 20ویں 21ویں باب کے اندر، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے جب یروشلم کے اندر شاہانہ استقبال ہوا تو خدا یسوع مسیح وہاں پر آپ دیدہ ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بارہا میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، میں نے بھی بارہا چاہا کہ شہر یروشلم کی سلامتی ہو، لیکن تم نے نہ چاہا۔ یہاں پر بھی خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت کلام کیا اور آنے والے وقتوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور کس طرح وہ دکھ اور مصیبتوں کا کیا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ یرمیہ 6 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر، اے میری بنت قوم ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ ہلیلویا۔ یعنی کہ یہاں پر ہلیلویا۔ یرمیہ نبی نے آنے والے وقتوں کے بارے میں بتایا کہ جو غم یروشلم کو لگنے والا ہے، اس سے پہلے ہی تم کیا کرو، وہ ساری یروشلم قوم کو کہتا ہے کہ اے بنت قوم اٹھو، ٹاٹ اوڑھو اور راکھ پہ کیا کرو، جا کر لیٹ جاؤ، کیونکہ بہت برا وقت، بہت تکلیف دہ وقت تمہارے لیے آنے والا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ تکلیف، وہ مصیبت تمہارے اوپر آئے، راکھ میں جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم غم کی کیا ہو، علامت میں ہو۔ اس کے بعد ایک اور غم کی علامت ہمیں ملتی ہے آستر کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر کہ جب حمان نامی ایک سپہ سالار، اکسفیرس بادشاہ کا یہ دور تھا، اور جب اس نے حمان نامی ایک سپہ سالار کو کیا کیا، بہت زیادہ اسے سرفراز کر دیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک سے جاتا تھا تو جتنے بھی قوم کے لوگ تھے وہ سب اسے جھک کر سجدہ کرتے سوائے ایک مرد کی کے، کیونکہ وہ زندہ خدا کی پرستش کرتا تھا، زندہ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اور جب اسے پتہ چلا حمان نامی سپہ سالار کو کہ بادشاہ نے تو مجھے اتنی عزت بخشی ہے معاشرے کے اندر، اور ہر ایک شخص جب میں پھاٹک سے گزرتا ہوں، جب میں کسی بھی موڑ سے گزرتا ہوں تو ہر ایک شخص مجھے سجدہ کرتا ہے سوائے اس مرد کی کے، اس نے ایک سازش رچی۔ اس سازش کے مطابق اس نے کیا کیا کہ جو کوئی شخص بادشاہ کی مورتی کو سجدہ نہ کرے گا وہ کیا کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ اور اس نے بتایا کہ یہ یہودی قوم ہے، یہ اس پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر کیا کر رہی ہے، بدوباش کر رہی ہے، اور ایسا وقت آئے گا کہ کیا یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس نے کیا کیا، اس کے دل میں خوف آیا، اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک سازش رچی۔ بات مختصر، اس کہانی سب سارے بخوبی واقع۔ اور جب یہ بات آستر کے بعد اس کے چچا مردگی تک پہنچی تو وہاں پر کیا لکھا ہے، آستر 4 باب اس کی پہلی آیت کے اندر، جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ یعنی کہ وہ غم جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا اور اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو ملک کا جو بادشاہ ہے، جو سپہ سالار ہے، جو ایک وزیر ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے اور پوری یہودی قوم کو کیا کرے گا، وہ قتل کروا ڈالے گا۔ اس غم کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس نے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ پہنے اور سر پر کیا ڈالی، اس نے راکھ ڈالی۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں خدا کے کلام سے وضاحت ہوا کہ پہلی جو چیز ہے، راکھ کیا ہے، غم کی علامت۔ یعنی کہ جب لوگ، خدا کے لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے، دکھ میں، بیماری میں، تکلیف میں، موت کی حالت میں جب وہ آئے یا تنگ دستی کی حالت میں آئے، جب کسی نہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، راکھ کا سہارا لیا، راکھ کو علامت بنایا تاکہ اس علامت سے پتہ چلے کہ ہم کیا ہے، غم کے اندر مبتلا ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں گے کہ جو راکھ ہے وہ توبہ کی علامت بنی، راکھ جو ہے وہ توبہ کی علامت بنی۔
यूना की किताब उसका 3 बाब जब हम तलावत करते हैं कि जब खुदा ने अपने बंदे यूना नबी को चुना और उसे कहा कि तू नैनवा शहर जा, और बात मुख्तसर करूंगा इस कहानी से हम सब बखूबी वाकिफ है कि किस तरह जब उसने जाके नैनवा शहर के अंदर तौबा की मुनादी की, तो क्या आला और क्या अदना, बादशाह से लेकर एक आम शख्स तक सब ने क्या किया। यूना 3 बाब उसकी 6 आयत, यूना 3:6, और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर रात पर बैठ गया, क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा बदी बदकारी बढ़ चुकी थी और खुदा ने इस चीज का मंसूबा बांध लिया था कि मैं इस शहर को क्या करूंगा, तहत कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा। तकरीबन 1,20,000 तकरीबन यहाँ की आबादी थी और खुदा चाहता था कि मैं सारी की सारी आबादी को क्या करूं, नेस्तो नाबूद कर दूं, क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा बदी और बदकारी क्या पा चुकी थी, फरोग पा चुकी थी। और जब खुदा के बंदे यूना नबी ने वहां पर तौबा की मुनादी की और लोगों को बताया कि देखो खुदा तुमसे नाराज है, खुदा चाहता है कि तुम्हें तहत करे, तुम्हें बर्बाद कर दे। सो इस चीज को देखते हुए, क्योंकि वो गुनाहगार थे और चाहते थे कि इस गुनाह से हमारी मुखलिसी हो, उन्होंने तौबा के लिए क्या किया कि अपने कपड़ों को चाक किया, टाट पहना और राख के ऊपर जाकर क्या कहे, बैठ गए और खुदा से मिन्नत की कि खुदाया इस बड़ी आफत से, इस बड़ी मरी से तू क्या कर हमें बचा। हालेलुया। सो हालेलुया। राख जो है दूसरी की अलामत बनी, तौबा की अलामत बनी। अब तीसरी चीज देखेंगे कि किस तरह ये जिस्मानी या ज़ाहिरी पाकीज़गी बनी। ये जो दलील है, इस दलील के ऊपर मैं फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी शख्स ने मुझे कहा था कि मैं ये दलील नहीं मानता, कैसे ये चीज हो सकती है। तीसरी जो दलील है कि राख किस चीज की अलामत बनी, जिस्मानी और ज़ाहिरी पाकीज़गी की अलामत बनी। अगर आप गिनती की किताब उसका 19वां बाब अगर आप मुतालिया करें और शुरू की 10 आयत का अगर आप मुतालिया करें गिनती 19 बाब की, तो वहां पर खुदा ने, मैं चाहूंगा कि हम हवाला निकाल लें ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। जिनके पास खुदा का मोतबर कलाम है जरूर गिनती 19 बाब और उसकी शुरू की 10 आयत अगर हम देखते हैं, तो खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि शरक जिस आयन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए, जिस पर कभी को जुआ रखा ना गया हो। जुआ किसे कहते हैं पता है? जुआ कहते हैं, उर्दू में जुआ कहते हैं, इंग्लिश में योग कहते हैं और पंजाबी च कहते हैं पंजाली। पंजाबी च कहते हैं पंजाली, यानी कि जानवर को जब हल जोतने के लिए उसे स्टैंड किया जाता है तो उसके गर्दन के ऊपर एक सी शेप का इस तरह एक उसके ऊपर जुआ रखा जाता है ताकि जानवर जो बिल्कुल सीधा चले वो यहाँ वहां दाएं बाएं ना मुड़े। इंग्लिश में से योग कहते हैं, पंजाबी जो पंजाली कहते हैं और उर्दू में उसे कहते हैं जुआ। यानी कि ऐसी सुर्ख रंग की बेहद बच्चियां लिए जाए जिससे कभी कोई काम ना लिया जाए और उसको काहिन जो है ज़िबा करे और हाथ से उसका खून जो है वो क्या करे, खैमा इज्तिमा पे ऊपर क्या करे, उसका खून जो 7 दफा छिड़के और बाकी सारे के सारे जानवर को खून खाल गोबर समेत अंतड़ियों समेत क्या करे, जला दे। और जलाने के बाद क्या करे, उसकी राख को क्या करे, बटोर ले। और अगर कोई शख्स नापाक हो जाए, जैसे यहूदी मुआशरे के अंदर अगर कोई शख्स किसी लाश को छू लेता तो वो साथ क्या रहता है, नापाक रहता है। ऐसा शख्स जो नापाकी की हालत में हो, वो राख जो थी उस नापाक शख्स के ऊपर लगाई जाती, उसके बाद वो काहिन के पास जाता, काहिन उसे बरकत देता, वो जाकर नहाता, उसके बाद वो पाक और वो खैमा इज्तिमा में क्या होता है, शामिल होता है, यानी कि खुदा की इबादत कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं गिनती 19 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के लिए पानी के लिए रखी गई है, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि राख जो है वो जिस्मानी ज़ाहिरी पाकीज़गी के लिए क्या होती थी, खुदा के कलाम में इस्तेमाल होती थी। यानी कि जब कभी कोई ऐसा शख्स जो किसी न किसी गुनाह में मुर्तकिब होता या कोई ऐसा गुनाह सरजद होता जिसकी वजह से वो हैकल से काट दिया था, तो जरूर था कि एक सुर्ख रंग की बेहद बच्चियां ली जाती, उसे खून गोबर सफेद के साथ जला दिया था। खुदा का काहिन 7 दफा उंगली से खून छिड़कता खैमा इज्तिमा के ऊपर, बाकी उसकी राख को बटोर लिया था और उसके ऊपर फिर वो राख लगाई जाती, फिर वो जाकर नहाता और फिर वो पाक होता और खुदा की जमात में क्या होता, शामिल होता। सो ये था मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन खाक और राख।
یعنی خاک کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو، جس سے ہم انسان بنے ہیں، اور دوبارہ اسی مٹی میں ہم نے کیا ہو جانا ہے؟ شامل ہو جانا۔ راکھ ہے کہ کسی چیز کو مس کر کے، جلا کے اس کی اصلی حالت کو بالکل نیست و نابود کر دینا اور بالکل اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، وہ کیا ہوتی ہے؟ راکھ ہوتی ہے۔ اور پھر راکھ کیا ہے؟ غم کی علامت بنا، راکھ توبہ کی علامت بنا، اور راکھ سے ہی کیا ہے؟ ظاہری یا جسمانی پاکیزگی کی علامت بنا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن کا ہم ابھی آغاز کرنے والے ہیں، بدھ کے دن، یعنی کہ ایش ویڈنسڈے کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے یا لوگ اسے منسوب کرتے ہیں، اور چند ایک کلیسیاں اسے بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے، اور کھجوروں کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں انہیں جلا کر مس کر کے اس کی راکھ کو لیا جاتا ہے، اور جو خدا کے کاہن ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور فردن بفرد کلیسیا کے جتنے بھی ممبران ان کے ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو خاک تھا اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ 800 صدی عیسوی کے اندر دو کلیسیائی منظر عام پر آئی، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیا، اور ان دونوں کلیسیاؤں نے مشترکہ باہمی اتفاق رائے سے اس رسم کا آغاز کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم جو خدا یسوع مسیح کے جو روزے تھے، جو 40 دن کا ایک انہوں نے روزہ رکھا، اور مختلف آگے چل کر جب ہم روزوں کی عبادت میں ہم شامل ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ بہتر اور مؤثر طور پر روزے کی جتنی بہتر تعلیم میں آپ کو دے سکوں آپ تک وہ پہنچاؤں گا۔ لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع روزہ نہیں ہے، آج چونکہ ہمارا موضوع ایش ویڈنسڈے ہے، تو میں اسی تک محدود رکھوں گا۔ 8ویں صدی عیسوی کے اندر اس رسم کا آغاز ہوا۔ پھر 16ویں صدی عیسوی کے اندر پروٹسٹنٹ کلیسیا نے راکھ لگانا بند کر، 16ویں صدی عیسوی کے اندر جا کر پروٹسٹنٹ کلیسیا نے راکھ لگانا بند کر دیا۔ لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق میں نے پچھلے چند ایک سالوں میں پروٹسٹنٹ کلیسیا کے بہت سارے کلیسیا کے ممبران سے میرا ملنا ہوا، اور میں نے دیکھا کہ اس دن کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے راکھ لگانے کا کیا کیا؟ آغاز کر دیا، تاکہ دوبارہ سے ہم راکھ لگائیں اسی طرح، اور روزوں کو کیا کریں؟ ایام میں ہم کیا ہوں؟ شامل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا ہم مسیحیوں کو اپنے ماتھے کے اوپر اس طرح راکھ لگانی چاہیے یا کہ نہیں لگانی چاہیے؟ یہ کلیہ یا یہ تعلیم کس حد تک مؤثر یا بہتر ہے؟ آئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہ جو بعض کلیسیاں اس طرح لگا کر اور روزوں کا آغاز کرتی ہیں، کیا ہم مسیحیوں کو جو باقاعدہ مسیحی کہلاتے ہیں اور جو مسیح کے نام سے مانے جاتے ہیں، کیا خدا کا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سو دیکھیں، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بہت خوبصورت کلام کہتا ہے عبرانیوں کے نام خط میں، عبرانیوں 9 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر، عبرانیوں 9 13-14 کے اندر، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک کے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک نہ کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ زوردار ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دیکھیں خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کتنا خوبصورت اور دلیری سے کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کے خون نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیونکہ ناپاک کرے گا، مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ تو تمہیں ظاہری پاکیزگی دیتا ہے، وہ صرف تمہیں ظاہر سے اوپر سے تمہاری پاکیزگی دیتا ہے، لیکن مسیح یسوع کا خون، اس کی قربانی تمہیں کیا ہے؟ ازلی اور ابدی طریقے سے تمہیں کیا کرتی؟ پاک کرتی ہے۔ جب تم اس کے کفارے کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، جب تم اس کے بیٹے کے لہو کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، تو اس کا لہو جو ہے وہ تمہیں ازلی طریقے سے پاک کرتا ہے، ازلی طور پر تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تو یہ ظاہری طور پر خاک لگانے کی، راکھ لگانے کی، رسمی طور پر اپنے ماتھوں کے اوپر یا منہ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو ہے وہ مسیح کا لہو جو ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے ازلی کیا ہے؟ نجات کا باعث بنا، اور وہی ہمارے مردہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہری راکھ لگانے سے خدا کو کچھ خوشنودی نہیں۔ ہم ظاہری طور پر راکھ لگاتے، دل میں ہمارے کوڑ ہو،
دل میں ہمارے بغض ہو, ہم ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھیں, ایک دوسرے کے لیے حسد رکھیں, ایک دوسرے کے لیے ہم مختلف منصوبے باندھیں, ہمارے دل خدا سے دور ہوں, ہمارے دل خدا کے مکاشفات سے دور ہوں, ہمارے دل خدا کے کلام سے دور ہوں, ہمارے دل مسیح کی اس ازلی محبت سے دور ہوں جو اس کے بیٹے نے ہمارے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ کی. سو ایسی ظاہری ایسی نشانوں کی خدا کو ضرورت نہیں. اسی لیے اس کے بندہ نے وضاحت سے فرمایا, اس کا بندہ پطرس رسول کیا فرماتا ہے, پہلا پطرس پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت کے اندر بڑا خوبصورت خدا کا کلام, تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے. زوردار ہاللویہ ہاللویہ. دیکھیں کتنا پاورفل اور کتنا خوبصورت خدا کا کلام ہے. خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول فرماتا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی کہ مسیح یسوع کے بیش قیمتی خون سے ہوئی. عام خون سے نہیں ہوئی, ایک بیش قیمتی خون سے ہماری کیا ہوئی ہے, ہماری خلاصی ہوئی ہے. اور جب ہماری خلاصی ایک بیش قیمتی خون سے ہو گئی ہے, جب ہم اس کے خون سے دھل گئے ہیں, تو اب بیلوں بکروں یا پتوں کی راکھ ہمیں پاک نہیں کر سکتی. یس اس یس چیز کو ذہن میں رکھیے, یہ خدا کے کلام کی صداقت ہے, نہ یہ کسی بشپ کی تعلیم ہے, نہ یہ کسی پاسٹر کی تعلیم ہے, نہ یہ کسی ڈیکن کی تعلیم ہے, نہ کسی مبشران انجیل کی تعلیم ہے. یہ صرف اور صرف میرے زندہ خدا کی اس کے قدوس کلام کی یہ حقیقت ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھے, آپ جتنی مرضی رسمی اپنے سر کے اوپر راکھ لگا لیں, جتنی مرضی آپ ایش لگا لیں, خدا آپ کو خلاصی نہیں دے گا جب تک آپ مسیح یسوع کو اپنا حقیقی اور شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے, آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے, اس کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے, ان مکاشفات کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے. آپ ایک چھوڑیں, آپ ہر روز بھی اپنے ماتھوں کے اوپر راکھ لگائیں, آپ پورے کے پورے راکھ کے اندر دھل نہا بھی لیں, تب بھی خدا آپ کو خلاصی نہیں دے گا جب تک آپ حقیقی طور پر مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے اور بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو نہیں دھوتے. رسمی طور پر آپ چاہے جتنی مرضی راکھ لگا لیں, ان راکھ لگانوں سے, ان رسموں سے خدا کبھی بھی آپ کو نجات کے منصوبہ میں شامل نہیں کرے گا. سو حاصل کلام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان رسمی چیزوں کو چھوڑ کے جو حقیقی خدا کا کلام ہے اسے اپنائیں, جو حقیقی خدا کے کلام کی تعلیم ہے اسے اپنے دلوں میں رکھے. کیونکہ حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح اگر ہم اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں اس کے 9ویں باب کے اندر کہ پولس رسول نے کو خدا نے حکم دیا کہ اپنے گناہوں کو دھو ڈال. کس طریقے سے دھو ڈال, کہ جب خدا نے اس سے کلام کیا, کیونکہ یہ کیا کرتا تھا, یہ مسیحیوں کو پکڑتا تھا, انہیں قتل کرتا تھا, قید و بند کی حالت میں رکھتا تھا. خدا نے اس سے کلام کیا, خدا نے کہا اے ساؤل اے ساؤل, اسے کہا تو کون ہے, اسے کہا میں مسیح یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے اوپر کیا آ گئے, چھلکے آ گئے. پھر حنانیہ کاہن کے پاس گیا, خدا نے حنانیہ کاہن سے کلام کیا, اس نے اس کے ہاتھ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اس سے کلام کیا, اس کے لیے دعا کی, اس کی آنکھوں کے چھلکے اترے اور پھر جا کے اس کی آنکھوں کی روشنی کیا ہوئی, بحال ہوئی. یعنی کہ جب تک اس نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا, اس نے کیا کیا, روشنی کو وہ نہیں دے سکتا. سو حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح خدا نے اپنے بندے یوحنا عارف کی وسیلہ سے کلام فرمایا, مکاشفہ 7 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر, انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بیلوں بکروں کے خون یا ان کی راکھ لگانے سے ہماری ناپاکیزگی ہے, نہ ہماری خوشنودی ہے. اگر ہمیں ظاہری باطنی یا ازلی پاکیزگی چاہیے, ہمیں اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے, دلوں کی زمین کو چاک کرنا ہے, اور اپنے دلوں کو کھول کر مسیح یسوع کے سامنے انڈیل دینا ہے, اور اپنے برے مسیح یسوع کے خون سے دھو کر سفید کرنے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین آمین. خدا ان کا شکر اس پاورفل کلام کے لیے کہ بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ ڈسٹ ایشز کی جتنی وہ میننگز ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں صرف تھوڑا سا اس میں کرنا چاہوں گی. سارا کلام بہت اچھا تھا اور ٹو دا پوائنٹ تھا, اور ٹرولی ببلیکلی پوائنٹ تھا کہ ہمیں مطلب وہ جو بائبل ہارلٹ سے نکل کے ہمیں مطلب خداون کی ڈاکٹرن کی طرف آنا ہے, اور خداون کے کلام کو جو سچا کلام ہے اس پہ ہم نے دیکھنا ہے, اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو
मतलब ढालना है, क्योंकि खुदावंद की पाक मर्जी ये हमें फॉल्स डॉक्ट्रिन्स पे बिलीव नहीं करना। हमें अपने खुदावंद ने हमें रूल कुदुस दिया, हमें रूल कुदुस दिया ताकि वो हम जांचें देखें कि सच्चाई क्या है, ताकि हम सच्चाई पर चले, ना कि हम आधे सच आधे झूठ पर चले। तो एशिश से बात हो रही थी कि इब्राहिम जो कह रहा था कि मैं क्या हूँ, एक खाक हूँ, डस्ट हूँ। तो ये एक स्टेट है आदमी की कि वो खुदावंद से फरियाद कर रहा होता है गम की हालत में ये है कि इससे वो इब्राहिम की राइचसनेस जाहिर होती है कि वो अपने दुश्मनों के लिए किस तरह शफायत कर रहा है बैठ के। तो एशेस का मतलब ये भी है कि गम की हालत में जाना, कि हम जब जो रासपास होते हैं, जो खुदावंद के बंदे होते हैं, वो दूसरों के लिए जब शफायत करते हैं तो हमारी क्या स्टेट होती है। खुदावंद इस चीज को देख रहा होता है, खुदावंद इस चीज से हमें पाकीज़ा करना चाहता है कि हम एशेस पे बैठे। एशेस का मतलब है कि हम अपने आप को इतना दूसरे के लिए शफायत के लिए गमज़दा कर लें अपने आप को, मतलब हमारे अंदर में इतनी एम्पैथी होनी चाहिए, हमारे इमोशन इतने होने चाहिए कि जैसे ये दुख जो है ना वो हम पे हो रहा है, तो हमें इसी तरह की स्टेट में जाके खुदावंद के सामने फरियाद करनी होती है। तो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हमारे साथ हमारे भाई सिद्दीक हैं, पास्टर सिद्दीक। मैं उनसे कहूंगी कि वो इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें, और जैसे हमने इससे बरकत पाई इस तरह हमारे सुनने वाले सब जो है वो इससे बरकत पाएं। सिस्टर, आई थिंक पास्टर सदीक साहब तक आपकी वॉइस पहुंची नहीं। सिद्दीक भाई आप हैं उधर? है तो हमारे साथ है, लेकिन शायद पता नहीं अभी है। चले मारिया, आप खुदावंद के इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और बरकत चाहे, हमारे सुनने वालों को भी इससे बहुत बरकत मिले और वो भी खुदावंद के आवाज को सुने और उस पर अपनी जिंदगी को खुदावंद के पीछे लेकर आए। जी हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए जो तूने किया है खुदावन, अपने खादिम को इस्तेमाल किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज का तेरा जिंदा कलाम खुदावन सुनने वाली सारी जानों के लिए बरकत का वसीला बने और बहुत सा फल लाए खुदावन। और जब इस रिकॉर्डिंग को सुना जाता है तो खुदावन बहुत सी जिंदगियां आजाद हों, बरकत पाएं खुदावन, और तेरा कलाम जिंदगियों का पीछा करता रहे खुदावन। अपने खादिम को भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि खुदावन तेरा खादिम बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बनता रहे और खुदावन हमेशा तेरे कलाम की ताबेदारी में खुदावन जिंदगियों को बचाता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।